الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے اور پانچویں پارے کی وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق سورہ نساء سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں زمانِ جاہلیت میں جو بری رسمیں جاری تھیں ان کی مذمت بیان کی گئی، جیسے کہ آدمی کے انتقال ہو جانے کے بعد اس کی بیوی، جیسے مال کے لوگ وارث ہوتے تھے، بیوی کے بھی وارث ہو جاتے تھے، اور حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا بھی اپنی اس ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ ایک رسم یہ جاری تھی۔ اسی طرح بعض لوگ دو دو سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ ایک رسم یہ بھی تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا تو جس نے اس کو بیٹا بنایا ہے وہ اس عورت سے نکاح کو حرام سمجھتا تھا۔ جیسے سگی بہو سے نکاح حرام ہے ایسے اس سے بھی نکاح کو حرام سمجھتا تھا، حالانکہ وہ حرام نہیں۔ تو ان آیات میں اس کی تفصیل بیان کی گئی اور تشریح اور وضاحت کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا وہ کون کون سے رشتے ہیں جہاں نکاح نہیں کر سکتے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ، دادا یا نانا نے نکاح کیا ہو، جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، چاہے تم ان سے پیدا ہوئے ہو یا نہ پیدا ہوئے ہو۔ باپ کے نکاح میں جو خاتون آ گئی یا اوپر تک دادا اور نانا، تو اس سے
تمہارا نکاح حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا الا ما قد سلف، مگر جو بات گزر گئی۔ زمانے جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اس طرح لوگ کر لیا کرتے تھے اور ان کا انتقال بھی ہو چکا۔ اب یہ قرآن کا حکم آیا تو جو پچھلے زمانے میں گناہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا۔ اس حرمت کے اعلان کے بعد اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ سخت گنہگار ہوگا، سخت گنہگار ہوگا۔ حضرت ابو بردہ ابن نیار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا ہے، جاؤ اس کو قتل کر دو۔ اس لیے کہ شریعت نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حلال سمجھ لینا یہ کفر ہے۔ تو آدمی مسلمان تھا اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ وہ اب کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ جب وہ دین سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ اللہ فرماتا ہے مگر جو اس سے پہلے جو بات گزر گئی وہ تو گزر گئی، لیکن جب حرمت کا اعلان ہو گیا اب کوئی آدمی اس کا ارتکاب نہ کرے۔ انہ کان فاحشہ، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے۔ عقل کے اعتبار سے بھی جس سے باپ نے نکاح کیا ہو وہ تو ماں ہوئی، اس کو ماں کہہ رہے تھے، سوتیلی صحیح، اور بعد میں اس کو بیوی بنا لینا، یہ بے حیائی، عقل کے اعتبار سے بے حیائی۔ اللہ فرماتا وہ مقتا، اور نفرت کی چیز ہے۔ انسان کا ضمیر اگر مر نہ گیا ہو تو اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کو نفرت، قابل نفرت سمجھے گا۔ چنانچہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، کوئی اپنی سوتیلی ماں سے خود نکاح کر لے، اس کو کہتے تھے مقت۔ مقت مانے قابل نفرت چیز، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، کہتے تھے مقتی اولاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہ کان فاحشہ، بے شک یہ عقلاً بھی بڑی بے حیائی ہے، ومقتا، اور نہایت نفرت کی بات ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ نے ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو کہتے ہیں محرمات۔ محرمہ ایک عورت جو حرام ہو، محرمات وہ عورتیں، بہت سی عورتیں جو حرام ہیں، جن سے نکاح جائز ہی نہیں، حرام اور باطل ہے۔ وہ تین طرح کی عورتیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو حرام اس لیے ہیں کہ ان سے رشتہ جو ہے وہ خاندانی نسبی رشتہ ہے، اور ایسی 7 عورتیں ہیں۔ بعض عورتیں وہ ہیں جن سے نکاح کرنا اس لیے حرام ہے، ان سے رشتہ جو ہے وہ دودھ کا رشتہ ہے۔ اور تیسری وہ عورتیں حرام ہیں بعض جن سے رشتہ کون سا ہے؟ سسرالی رشتہ ہے۔ پھر ان میں سے بعض عورتیں وہ ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ان کو کہتے ہیں محرمات ابدیہ۔ ابد مانے ہمیشہ۔ محرمات ابدیہ ایسی عورتیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئیں، ان سے نکاح کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرے بعض عورتیں وہ ہیں جن سے وقتی طور پر نکاح حرام ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں۔ جیسے 2 سگی بہنیں ہیں تو دونوں سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ ایک بہن سے نکاح کیا اور اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، یا اس کو طلاق دے دی، عدت گزر گئی تو اب اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں۔
اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی تفصیل بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ حرام و حلال کا مسئلہ ہے نا، اس لیے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، جو تمہاری ماں ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، مائیں حرام ہیں تو مائوں سے اوپر تک کی عورتیں سب حرام ہیں، ماں اور اس کے بعد ماں کی ماں نانی، یا باپ کی ماں دادی، یہ ساری عورتیں حرام ہیں۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام، بیٹی یا پھر نیچے تک سلسلہ چلا جائے، بیٹی اور بیٹی کی بیٹی یا بیٹے کی بیٹی، یعنی پوتی نواسی، ان سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئیں، بہنوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور بہن کہا قرآن نے، اس میں تینوں طرح کی بہنیں داخل ہیں۔ تین طرح کی کون؟ ایک سگی بہن، یعنی ماں اور باپ دونوں کے ایک ہی ہیں، اس کو کہتے ہیں حقیقی سگی بہن، اس سے نکاح حرام۔ دوسرے اس بہن سے نکاح حرام ہے جو سگی نہیں سوتیلی ہے، اور سوتیلی میں بھی دو شکلیں ہیں، کون؟ باپ دونوں کے ایک ہیں، ماں الگ الگ ہے، اس کو کہتے ہیں اللاتی بہن، یعنی باپ شریک بہن۔ تیسری قسم کیا ہے سوتیلی وہ بھی، لیکن باپ تو ایک ہے مگر ماں الگ الگ ہے، ماں ایک ہے مگر باپ الگ الگ ہے۔ ماں ایک ہے اسے کہتے ہیں ماں شریک، اخیافی۔ تو یہ تینوں طرح کی بہنیں کیا ہیں؟ ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں تمہارے اوپر حرام۔ پھوپھی کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں پھوپھی؟ سوچ رہے ہیں کیا؟ حساب لگانا پڑ رہا ہے۔ پھوپھی باپ کی بہن، اور بہن کی یہاں تینوں قسمیں آئیں ابھی، جیسے اپنی بہن سے جو تینوں طرح کی بہن ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسے باپ کی تینوں طرح کی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ باپ کی سگی بہن تو سگی پھوپھی ہو گئی، اور باپ کی باپ شریک بہن سوتیلی پھوپھی ہو گئی، یعنی اللاتی پھوپھی، اور باپ کی ماں شریک بہن اخیافی ماں شریک بہن ہو گئی۔ تو تینوں طرح کی پھوپھیاں، حقیقی سگی پھوپھی یا سوتیلی پھوپھی، یعنی باپ شریک ہو چاہے ماں شریک ہو، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر فرمایا وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں بھی تمہارے اوپر حرام۔ باپ کی بہن کو پھوپھی کہتے ہیں، اور خالہ ماں کی بہن کو کہتے ہیں۔ تو ماں کی جو بہن ہے وہ بھی حرام ہے، اور یہاں بھی وہی تفصیل ہے، تینوں طرح کی بہنیں حرام ہیں۔ ماں کی سگی بہن یعنی ماں اور کون ہوا؟ خالہ۔ بھائی ماں کی بہن کون ہوئی؟ خالہ ہوئی۔ ماں اور خالہ دونوں کے باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے، تو سگی بہن ہو گئی۔ والدہ اور خالہ جو ہیں تو بہنیں، مگر دونوں کے باپ ایک ہیں مگر ماں الگ الگ، جب بھی وہ بہن ہے۔ یا ماں ایک ہے مگر باپ الگ الگ ہے، جب بھی وہ بہن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کی بہن ہے حضرت اسماء، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، یہ ان کی بہن ہے۔ اور اسماء کے شوہر ہیں حضرت زبیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی۔ وہ کون ہے؟ اسماء کے شوہر،
اور عائشہ صدیقہ کے شوہر ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت زبیر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کیا ہو گئے؟ ساڑھو، پھوپھیزاد بھائی بھی تھے اور ساڑھو بھی ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے داماد ہیں، اور حضرت اسما کی وجہ سے حضرت زبیر صدیق اکبر کے داماد ہیں۔ صدیق اکبر کے داماد اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اور صدیق اکبر کے داماد حضرت زبیر بھی ہیں۔ حضرت زبیر کہ حضرت اسما کے بطن سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ نواسے ہیں حضرت صدیق اکبر کے، اور صدیق اکبر کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی 4 پشتیں جو ہیں صحابی ہیں۔ کس کی؟ تمام صحابہ میں ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی 4 پشتیں صحابی ہوں، اور چاروں پشتیں کدھر سے؟ دونوں طرف سے، یعنی باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے بھی۔ باپ کی طرف سے کیسے؟ صدیق اکبر کے والد صحابی حضرت ابو قحافہ، صدیق اکبر صحابی، 2 ہوئے۔ پھر صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن، وہ بھی صحابی، 3 ہوئے۔ پھر عبد الرحمن کے بیٹے محمد، وہ بھی صحابی۔ تو پردادا صحابی، دادا صحابی، باپ صحابی، اور خود بھی صحابی، یعنی صدیق اکبر صحابی، صدیق اکبر کے بیٹے صحابی، صدیق اکبر کے پوتے صحابی، اور صدیق اکبر کے باپ بھی صحابی۔ اور ادھر سے اگر رشتہ جوڑیں ماں کی طرف سے تو عبداللہ ابن زبیر صدیق اکبر کے کون ہیں؟ وہ تو پوتے تھے، یہ نواسے ہیں، پوتے بھی صحابی اور نواسے بھی صحابی۔ صدیق اکبر کے نواسے کون ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر، یہ صحابی۔ عبداللہ ابن زبیر کی والدہ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسما، یہ بھی صحابی، اور خود صدیق اکبر بھی صحابی، اور صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ وہ بھی صحابی۔ یعنی ادھر سے جوڑیں جب بھی چاروں پشتے صحابی، اور ادھر سے جوڑیں جب بھی چاروں پشتے صحابی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت اسما کے بیٹے ہیں، ان کی خالہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ دونوں بیٹیاں ہیں حضرت صدیق اکبر کی، مگر یہ جو خالہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، مگر یہ سگی خالہ نہیں ہے ان کی۔ سگی خالہ نہ ہونے کا مطلب یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسما، یہ دونوں صدیق اکبر کی بیٹیاں ہیں، دونوں کو والد تو صدیق اکبر ہے مگر دونوں کی ماں الگ الگ ہیں۔ تو کون سی ہوئی ہے؟ باپ شریک خالہ ہے، باپ شریک خالہ، باپ دونوں کے ایک ہیں صدیق اکبر، مگر ماں الگ الگ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کا نام ام رومان ہے، اور حضرت اسما کی والدہ کا دوسرا نام ہے جو غیر ایمان والی تھی۔ کون؟ عائشہ صدیقہ کی والدہ تو ایمان لے آئیں فوراً، مگر جو دوسری بیوی تھی وہ ایمان نہیں لائیں۔ ایمان جب نہیں لائیں تو صدیق اکبر نے کیا کیا؟ ان کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو مدینہ ہجرت کر کے ان کی والدہ آئیں، کس کی؟ حضرت اسما کی۔ صدیق اکبر کی وہ بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی، جن کو طلاق دے دی، وہ اسما کی ماں ہیں، وہ آئیں مدینہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ بھائی ایمان نہیں لائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹی ہے تو وہ ماں، اور کچھ تحفے وحفے بھی لے کے آئیں کہ بھائی بیٹی کے یہاں جا رہے ہیں، کچھ تو لے کے جائیں۔ تو حضرت اسما نے ان کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی،
کہا رک جائیے، ابھی پہلے اللہ کے نبی سے ہم پوچھ لیں کہ ہم اپنی ماں کو جو ایمان نہیں لائیں ان کو اپنے گھر میں داخل کر سکتے ہیں یا نہیں، اجازت اگر دیں گے تو آپ داخل ہوں گے۔ یہ ہیں صحابہ، اتنا قریبی رشتہ ہے، مگر پھر بھی آپ سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں ان کو گھر پہ بھی داخل کرو، ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تمہاری ماں ہیں۔ ایمان والی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ ہے اسلام کی وسعت، یہ ہے اسلام میں فراخ دلی، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ مذہب بدلا تو نفرت شروع ہو گئی۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے، یہاں کسی نے مذہب بدلا سارے لوگ بدل گئے۔ مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ مذہب اگرچہ تمہارا ایک نہیں ہے مگر اس کے باوجود اسلام نفرت نہیں سکھا رہا۔ وہ ماں ہے تو ماں کا احترام کرو، باپ ہے تو باپ کا احترام کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا مَعْرُوفًا، اللہ کہتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کا بڑا حق ہے، لیکن اگر وہ شرک کی تعلیم دے تمہیں اور ڈور ڈالے کہ نہیں شرک کرو تو کہنا نہ ماننا۔ باقی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو غرضے کی خالہ بھی تین طرح کی ہیں، سگی خالہ اور باپ شریک خالہ اور ماں شریک خالہ، تینوں قسم سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ فرماتا وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹی۔ بھائی کی بیٹی کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ بھتیجی۔ تو بھائی کی جو بیٹی اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور بھتیجی بھی تین طرح کی ہوئی، جب بھائی تین طرح کے ہیں تو بھتیجی بھی تین طرح کی ہو گئی۔ تین طرح کے بھائی یعنی سگا بھائی، باپ شریک بھائی، ماں شریک بھائی، ایسی جو ان کی بیٹی ہوئی وہ کیا ہوئی؟ تین طرح کی ہو گئی۔ تو تینوں طرح کی بھتیجیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، سگی بھتیجی اور سوتیلی بھتیجی، ماں شریک باپ شریک۔ پھر فرمایا وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بہن کی بیٹی وہ بھی حرام ہے۔ اور بہن کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بھانجی۔ یہاں بھی وہی تینوں قسمیں آ گئیں، اس لیے کہ جب بہن کی بیٹی کو بھانجی کہتے ہیں اور بہنیں تین طرح کی ہوتی ہیں، لہذا تینوں طرح کی کیا ہوئی؟ بھانجیاں، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہوا۔ یہ 7 قسمیں ہو گئیں۔ کون کون؟ کون کون؟ امہاتکم، مائیں، پھر وبناتکم، اور بیٹیاں، واخواتکم، اور بہنیں، وعماتکم، اور پھوپھیاں، وخالاتکم، اور خالائیں، وبنات الاخی، اور بھتیجی، وبنات الاختی، اور بھانجی۔ یہ 7 رشتے وہ ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور کیسے رشتے ہیں؟ جن سے رشتہ داری ہے نسب و خاندان کی۔ رشتہ ہے کون سا؟ خاندانی رشتہ ہے۔ خاندانی رشتے کے اعتبار سے 7 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ محرمات ابدیہ ہیں، ان سے کبھی بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ سگی ماں بھی دودھ پلاتی ہو، کبھی کبھی بچے کو دوسری عورتوں سے بھی دودھ پلوایا جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خواتین نے دودھ پلایا۔ کس نے کہے؟ 3 خواتین ایسی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ہر چیز منتخب کی تھی۔ دودھ پلانے والیاں بھی اللہ نے منتخب فرمائی تھیں۔
اپنے محبوب کو اللہ نے جو چیز دی وہ اعلیٰ درجے کی دی۔ سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا؟ آپ کی والدہ، یعنی حضرت، اب سوچ رہے کیا نام بتائیں گے، کہتے کوئی کہہ دے تو ہم بھی کہہ دیں گے ہاں یہی صحیح، بتائیے، غور کر لیجئے ذرا، یقین ہے آپ کو؟ حضرت آمنہ، اور آمنہ کے معنی امن والی، اور دودھ کے اثرات ہوتے ہیں اور نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کیا تھا؟ ایسا امن پسند تھے آپ، دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو۔ امن کے لیے آپ نے کیا کیا کیا؟ ایسی شرطیں آپ نے مانی تھیں دنیا میں کوئی کبھی نہیں مان سکتا۔ کاہے کے لیے؟ امن کے لیے۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹائیے، یہ ہم نہیں، ایسے صلح نہیں ہوگی، مٹائیے۔ اچھا بھائی مٹا دو، جو یہ کہہ رہے ہیں وہی لکھ دو، ہے ھذا ما قاضی محمد الرسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ کل آپ کو رسول مانتے نہیں، آپ نے رسول اللہ کیوں لکھوایا اپنے نام کے آگے؟ کاٹیے۔ اور صحابہ بضد، حضور کے نام کے آگے سے رسول اللہ کیسے کٹے گا؟ گردنیں کٹ جائیں گی یا نہیں کٹے گا؟ اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا یہ بھی کاٹ دو، مگر حضرت علی واللہ لا امحوها ابدا، خدا کی قسم میں اس کو کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ حضور کہہ رہے ہیں مٹا دو، اور پھر بھی حضرت علی کہہ رہے ہیں صاف صاف نہیں مٹاؤں گا۔ تو یہ گناہ حضرت علی نے تھوڑی کیا۔ کیوں کہہ رہے تھے حضرت علی؟ محبت میں کہہ رہے تھے، محبت ہی میں تو کہہ رہے تھے۔ اور دوسرے دو صحابی اور تھے، ایک حضرت اسید ابن حضیر اور ایک حضرت بشیر، انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا علی مٹانا نہیں لفظ رسول، یہ عالم۔ مگر آپ نے جب یہ دیکھا تو کہا علی یہ بتاؤ لکھا کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ لکھا ہوا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو مٹا دیا اور محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ اللہ نے کہا تم ضد کر رہے تھے رسول نہ لکھا جائے اور تم نے اپنے صلح نامے میں مٹا دیا، ہم نے اس کو ایسی جگہ لکھ دیا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور کبھی کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے، وہ نہیں مٹے گا۔ کہاں لکھ دیا؟ قرآن میں، محمد الرسول اللہ، اللہ نے لکھ دیا دائمی ابدی کتاب میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ہے؟ یہ اثرات کاہے کے ہیں؟ نام کے، دودھ کے اثر۔ تو پہلی خاتون تو حضرت آمنہ ہیں، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ۔ تو یہ بھی سیرت ہے آپ کی، حضور کا ذکر ہونا چاہیے۔ ویسے تو آپ کی کوئی بات بیان کی جائے وہ سیرت ہے، ضروری تھوڑی پیدائشی بیان کی جائے۔ قرآن جب بیان ہوگا تو آپ کی سیرت ہوگی، جب بھی قرآن میں کچھ بیان ہوگا تو آپ کی سیرت کا بیان ہوگا، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ اور آپ کی سیرت کے بیان کرنے کے لیے ربیع الاول کا مہینہ خاص بولو نہیں ہے کہ ربیع الاول ہی میں ذکر ہو آپ کا، رجب میں ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر موسم میں، ہر مہینے میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ یہ نغمہ فصل و گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ، یہ کسی موسم کا پابند نہیں ہے۔ موسم بہار ہو تو چلے گا اور بہار نہیں خزاں آ جائے تو ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کوئی بھی موسم ہو اور کوئی بھی مہینہ ہو اور کیسے بھی حالات ہوں، اللہ کے نبی کا تو ذکر ہوتا ہی رہے گا۔ اذان ہوگی نہیں ہوگی، اذان میں حضور کا ذکر، نماز ہوگی نہیں ہوگی، نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، درود شریف میں آپ کا ذکر،
جنازے کی نماز میں آپ کا ذکر، خطبے میں آپ کا ذکر، اور 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز فرض ہر مسلمان پر لازم ہے آپ کا ذکر کرے، اتحیات میں آپ کا ذکر ہے اور درود شریف میں الگ سے آپ کا ذکر ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ خالی فرض نمازوں میں ذکر نہیں ہے، فرائض میں، سنتوں میں، مستحبات میں، نوافل میں جب بھی پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کا ذکر ضروری۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام۔ اور یہ سلام کہاں پڑھا جا رہا ہے؟ نماز میں۔ اور کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ کھڑے ہو کے بیٹھ کے؟ بیٹھ کے پڑھا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں میلاد میں جب سلام پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خالی خود نہیں کھڑے ہوتے ہیں، جتنے ہوتے ہیں سب کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور جو نہیں کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بے ادب۔ نکل جائے مجلس سے جو بے ادب ہو، اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو، کھڑے ہو جاؤ، ان حضور کی بے ادبی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہا جب سلام پڑھا تھا تو حضور آتے ہیں، اللہ کے نبی آتے ہیں، جب آتے ہیں تو اس لیے آپ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ اور اتنے بڑے احمق ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم تو کہتے ہو آتے ہیں، جب آپ دنیا میں موجود تھے مدینہ طیبہ میں تو آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو، آپ کو پسند ہی نہیں تھا۔ صحابہ سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا اور کوئی آپ کی عزت و توقیر کرنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ کرام اللہ کے نبی کو دیکھ کر بولو کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ اس لیے سچا عاشق تو اسی کو کہتے ہیں جو حکموں کا پابند ہے، طبیعت چاہ رہی، جی چاہ رہا ہے، مگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا، جب منع کر دیا تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ مگر لوگ اسی کو محبت، بے ادبی کو لوگ محبت سمجھتے ہیں، گستاخی کو لوگ محبت سمجھتے ہیں۔ وہ ایک مولانا صاحب تھے، چپل لے کے چلے تو ایک صاحب جلدی سے ان کا چپل ہمیں دے دیجئے، ان کا نہیں، ہم نہیں دیں گے چپل۔ ان کا ہاتھ پکڑا اور زور سے مروڑ دیا اور چپل چھین لی کہ مولانا صاحب اپنی چپل اپنے ہاتھ میں لیے جا رہے ہیں، بتائیے۔ اس لیے انہوں نے لیے تو لی چپل منع کرنے کے بعد بھی، مگر تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اچھی ہے یہ محبت ہے؟ ارے محبت کا مطلب تکلیف محبوب کو نہ پہنچے، اور تم نے کیا کیا؟ یعنی ادب بھی کیا، ان کی عزت بھی کی، اور ایسا ادب کس کام کا جس کی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے؟ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی قدورت کا سبب بن جائے۔ اس لیے اگر محبت نبی سے کرنا ہے تو صحابہ سے سیکھنا پڑے گا۔ انہوں نے کیسی محبت کی؟ جو ان کی محبت کی طرح نہیں ہوگی وہ محبت نہیں ہے، وہ کچا عشق ہے جس میں فغاں ہو، اور جھوٹی آگ ہے جس میں دھواں ہو۔ صحابہ جیسی محبت ضروری ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ نبی سے ویسی محبت کرو جیسے صحابہ نے محبت کی۔ کیسے محبت کی؟ اللہ کے نبی کو دیکھا تو اٹھ کے نہیں کھڑے ہوئے۔ کیوں نہیں کھڑے ہوئے اٹھ کے؟ آپ نے فرمایا تھا لا تقوموا لی کما تقوم الاعاجم، مجھے دیکھ کر کے کھڑے نہ ہوا کرو جیسے غیر عربی لوگ دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غیر عرب لوگ، ہمیں یہ پسند نہیں۔ جب نبی کو پسند نہیں، صحابہ نے چھوڑ دیا۔ تو غرضے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے جنہوں نے دودھ پلایا، وہ پہلے کون ہے؟ حضرت آمنہ ہیں، نام کا اثر۔ دوسری والدہ آپ کی کون ہے؟ حضرت سویبہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت سویبہ۔ یہ حضرت سویبہ کون ہے؟ یہ ابو لہب کی کنیز اور باندی، وہی ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کی صورت موجود ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ٹوٹ گئے، سیصلی نارا ذات لہب، وہ شعلہ زن آگ کے اندر داخل ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی ساتھ میں داخل ہوگی،
حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لاتی تھی، اس کی گلے میں موٹا سا رسہ ہوگا۔ چچا اور چچی دونوں قرآن میں صورت موجود۔ اس کی باندی تھی حضرت ثویبہ، انہوں نے دودھ پلایا۔ کیسے پلایا؟ اس کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی، وہ بھتیجے ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے تھی۔ جب تک آپ نے یہ نہیں کہا انی رسول اللہ، جب تک ابو لہب کو آپ سے عداوت اور دشمنی نہیں تھی، نہ چچا کو تھی نہ چچی کو تھی۔ یعنی محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے دشمنی نہیں تھی، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے دشمنی تھی۔ اور دشمنی تو چھوڑیے، اس کو محبت تھی۔ اور محبت کی دلیل کیا ہے؟ جب اس کو یہ خبر دی گئی اور اس کی باندی نے یہ خبر آ کے سنائی، پتہ ہے تمہیں تمہارا بھتیجا عبداللہ کا یتیم بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جیسے اس باندی نے خبر سنائی تو مارے خوشی کے ابو لہب نے اس کو انعام دیا۔ اس باندی کو جو خوشخبری سنا اس کو انعام دینا چاہیے، تو اس نے انعام دیا۔ اور انعام کیا دیا؟ اس نے کہا جاؤ تم آزاد ہو، اتنی بڑی خبر تم نے سنائی، میرا بھتیجا پیدا ہوا، عبداللہ کا یتیم پیدا ہوا۔ مارے خوشی کے اس نے خبر سنانے والی باندی کو انعام دیا اور انگلی سے اشارہ کر کے کہا جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اس کو آپ سے عداوت دشمنی نہیں تھی، بھتیجے ہونے کی حیثیت سے تو محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، جب تک وہ ثویبہ غلام رہیں، باندھی رہیں، اللہ نے ان کو دودھ اپنے محبوب کو نہیں پلوایا۔ دودھ کب انہوں نے پلایا؟ جب وہ ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس لیے کہ دودھ کے اوپر غلامی کا بھی اثر پڑتا ہے اور آزادی کا بھی اثر پڑتا ہے۔ حضرت ثویبہ نے دودھ پلایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-4 روز، اور تیسری خاتون ابو لہب کے بارے میں آتا ہے، چونکہ اس نے یہ کیا تھا انگلی سے اشارہ کر کے، تو اس کو کیا فائدہ ہوا پتہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، ان کے تو بھائی ہوئے ابو لہب، حضور کے چچا وہ بھی ہیں، وہ بھی۔ تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کچھ پوچھئے نہیں، ناقابل بیان حال ہے، مگر ہاں ایک انگلی کے پورے کے برابر پانی دے دیا جاتا ہے، انگلی کے پورے کے برابر پانی پینے کو مل جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہی انگلی کا پورا ہے جس سے اشارہ کر کے کہا تھا جاؤ تم آزاد۔ کہنا ہفتے میں پیر کے دن جو ہے تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ پیر ہی کے دن ولادت ہوئی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوشنبے کے دن، اور اسی دن اس نے خبر سننے کے بعد آزاد کر دیا تھا۔ تو حضرت ثویبہ نے آپ کو دودھ پلا۔ حضرت ثویبہ کون ہو گئیں آپ کی؟ وہ تو سگی والدہ تھی، یہ کیسی والدہ ہو گئیں؟ دودھ شریک ماں۔ اور دودھ شریک ماں کا احترام ہم لوگ کیسے کریں گے؟ ہم لوگ سگی ماں کا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ثویبہ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں ایمان لائیں، بعض کہتے نہیں ایمان لائیں، بعض صورت راجے یہی وہ ایمان لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی عزت، ان کی توقیر کرتے رہے جب تک مکے میں رہے۔ اور مکے میں آپ کئے سال تک رہے ہیں؟ مکے میں نبوت کے بعد کئے سال تک رہے؟ دیکھیے ہے جوڑ رہے ہیں بیٹھ کر کے یا انتظار کر رہے ہیں؟ 40 سال کی عمر میں نبوت آپ کو ملی، 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی، تو کئے سال ہوئے؟ 23 سال یہ نبوت کا آپ کی زمانہ ہے۔ اور اس میں سے 10 سال مدینے میں رہے، کتنے بچے؟ 13 سال آپ کہاں رہے؟ مکے میں۔
تو 13 سال آپ مکے میں رہے، اور حضور پاک، یہ تو ہوا نبوت کے بعد کا، اس سے پہلے دودھ کب پلایا تھا؟ بچپن میں پلایا تھا نا۔ ہمیشہ حضرت ثویبہ کا آپ احترام کرتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں سے بھی، کہاں سے؟ مدینہ پہنچ کر کے بھی مکے میں اس خاتون کے لیے ہدیے و تحفے بھیجتے تھے جس نے بچپن کے زمانے میں چند روز آپ کو دودھ پلا دیا تھا۔ کس کو؟ حضرت ثویبہ کو۔ اتنا خیال ہے حضور کو۔ کس کا خیال ہے یہ؟ سگی ماں کا نہیں، یہ دودھ شریک ماں کے ساتھ یہ معاملہ۔ اور دودھ شریک بھی دودھ کتنے دن پلایا؟ صرف 4-5 دن۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے استاد تھوڑی، ارے ایک دن انہوں نے پڑھایا تھا تھوڑا سا، ہے نا؟ ارے انہوں نے تو بغدادی قاعدہ پڑھایا تھا، نورانی قاعدہ پڑھایا تھا انہوں نے، یہ تھوڑی کوئی ہیں۔ نہیں، یہ نہیں، قدر کرو۔ دودھ پلایا، 4-5 دن پلایا، مگر ماں تو ہیں۔ یہ احترام، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، مدینہ میں 10 سال رہنے کے بعد 8 ہجری میں آپ نے مکہ فتح کیا۔ جب مکہ فتح کیا تو سوچئے کیسے حالات ہوں گے، مگر مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نے پوچھا ثویبہ کہاں ہے؟ یعنی فاتح بن کر کے آئے، اب بھی آپ کو خیال ہے تو کس کا؟ جس نے دودھ پلایا تھا۔ ثویبہ کہاں ہے؟ میری ماں ہے وہ۔ تو پتہ چلا گیا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو کہا مسرور ان کے بیٹے کہاں ہیں؟ یعنی ثویبہ کا بھی خیال ہے، اور ان کی وجہ سے جو ان کے بیٹے ہیں ان کا بھی پوچھ رہے ہیں۔ پتہ چلا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ان کے خاندان کا کوئی ہے؟ یعنی اگر ان کے خاندان کا بھی اگر کوئی مل گیا تو اس کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں گے، اس کو دیں گے، اس کو نوازیں گے۔ یہ پیغمبرانہ تعلیم ہے عملی طور پر۔ جس نے چند قطرے چند دن پلا دیے دودھ کے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے چیجائے کہ جس نے گود میں رکھ کر کے پوری مدت تک پلایا ہو، پرورش کیا ہو، پولا ہو، پوسا ہو، بڑا کیا ہو، اس ماں کا کیا عالم ہوا۔ تیسری خاتون جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، ان کو تو سبھی جانتے ہیں، ہے نا؟ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کا نام بھی حلیمہ ہے، اور حلیم کے معنی حلم، برداشت، تحمل والا، جلدی غصہ نہ آنے والا۔ یہ صفت بھی نبی کریم علیہ السلام میں سب سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے، اور اپنی زندگی کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا آپ نے کبھی۔ اتنے مظالم، حلم کی صفت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کی زبان کتنی اچھی، آپ کی زبان میں مٹھاس کتنی ہے، فصاحت و بلاغت کتنی ہے، ادب کتنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں حیرت کی کیا بات، ابو بکر تمہیں نہیں معلوم، میں نے قبیلے بنو سعد کی ایک خاتون کا دودھ پیا ہے۔ کس کا دودھ پیا؟ قبیلے بنو سعد کی حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ یعنی اس دودھ کی یہ برکت ہے جس کی وجہ سے زبان میں چاشنی ہے، اور شیرینی ہے، اور مٹھاس ہے، اور فصاحت و بلاغت ہے۔ یعنی دودھ کا بچے پر اتنا زبردست اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ سوچ سمجھ کے دودھ پلانے والا رکھنا چاہیے، ہے نا؟ اگر نیک ہے تو نیکی کے اثرات بچے میں پیدا ہوں گے، اور بری ہے، بد کردار ہے، تو گناہوں کی ظلمت بھی دودھ کے ساتھ حلق میں جائے گی۔ ماں کا بڑا کردار ہے، دودھ کا بڑا دخل ہے۔ ہر بڑے آدمی کے اندر آپ دیکھیں اس کے پیچھے ماں کا بڑا کردار۔ نظام الدین اولیاء کی والدہ کیسی تھی؟ جبھی تو نظام الدین ہے وہ۔ بڑے پیر صاحب کی ماں نے کیا کہا تھا، کیا پڑھا ہے وہ سچا بالک کے نام سے قصہ کیا پڑھا ہے کہ حضرت بڑے پیر صاحب نے کیا کہا تھا ڈاکو سے،
میرے پاس ہیں 40 درہم. کہاں ہیں؟ کہنے یہ سل دیے میری ماں نے. تو سوچا مذاق کر رہا ہو، اسے پھاڑا، کھولی سیون، دیکھا اس میں واقعی رکھے. کیوں بتایا تم نے یہ جب اتنی حفاظت سے ماں نے رکھے تھے؟ چلتے وقت ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. پورے گروہ نے توبہ کر لی ڈاکہ زنی سے. بچپن کا قصہ ہے ان کا. یہ تربیت کس کی تھی؟ ماں کی تربیت. حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت کس نے کی؟ حضرت فاطمہ زہرا نے. غرض ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو دو شریک جو ماں ہے اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. اور کس سے حرام ہے؟ فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے تمہاری بہنیں ہیں. جیسے سگی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، سگی ماں سے نکاح حرام ہے، ایسے ہی دو شریک ماں سے نکاح حرام ہے اور دو شریک بہن سے بھی نکاح حرام ہے. اس کو کہیں گے رضاعی ماں اور اس کو کہیں گے رضاعی بہن. اور جتنے رشتے خاندان کی وجہ سے حرام ہیں اتنے ہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہیں. 7 اوپر بتائے گئے تھے، گنائے گئے تھے. یہ 7 رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے. یعنی کیا کیا بتایا گیا تھا؟ ماں، بیٹی، دو شریک بیٹی، دو شریک ماں. اور کیا بتایا گیا تھا؟ اخوات، دو شریک بہن، وعمات، دو شریک پھوپھیاں، وخالات، اور دو شریک خالائیں، وبنات الاخ، اور دو شریک بھتیجی، وبنات الاخت، اور دو شریک بھانجی. ان سب سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، باطل ہے، نکاح نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثویبہ کا دودھ پیا اور آپ کے چچا حضرت حمزہ نے بھی حضرت ثویبہ کا دودھ پیا. کس نے؟ حضرت حمزہ نے. اس سے اندازہ لگتا ہے حضرت حمزہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں زیادہ فرق، زیادہ بڑے نہیں تھے آپ، 2-4 سال کا فرق ہوگا. اور حضرت ابو سلمہ جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے انہوں نے بھی دودھ پیا تھا حضرت ثویبہ کا. 3 صحابی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حمزہ کی یہ بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لیجئے آپ. تو آپ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور کیا ہے وہ حضرت حمزہ ہمارے دو شریک بھائی تھے، وہ دو شریک بھتیجی، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ابو سلمہ میرے دو شریک بھائی تھے، ان کی بیٹی کیا ہے؟ دو شریک بھتیجی ہے، میں اس سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد وہ رشتے بتائے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے. نہ ان سے خاندانی رشتہ ہے، نہ دودھ کا رشتہ ہے، بلکہ ان سے رشتہ کیسا ہے؟ سسرال کا ہے، نکاح کا. وہ کون سے رشتے ہیں سنیے. اللہ فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں. اور بیوی کی ماں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ساس، کش دامن. جب نکاح ہو گیا تو بیوی کی جو ماں ہے وہ حرام، اور محرمات ابدیہ میں سے کبھی اس سے نکاح حلال نہیں ہو سکتا. بیوی کی مائیں. اور کون؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور ان بیویوں کی تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی بیٹیاں. تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں، وہ تمہاری بیویوں کی بیٹیاں. یعنی وہ بیٹیاں، بیویاں دوسرے شوہر سے بیوہ ہونے کے بعد، یہ مطلقہ ہونے کے بعد تم سے تمہارے نکاح میں آئی ہیں تو ساتھ میں بیٹیاں بھی لے کے آئی ہیں. تو کہا ان کو کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ. اور ربائبکم، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں. تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں وہ، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں.
اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری پرورش میں ہے تو کسی اور شوہر سے، لیکن چونکہ اب تم سے انہوں نے نکاح کر لیا، لہذا ان کی بچیاں کی پرورش کون کر رہا ہے؟ تم پرورش کر رہے ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ، تو اللہ کے نبی نے جو اتنے نکاح فرمائے ہیں، ان نکاحوں میں ایک علت کیا بتائی تھی؟ بھول گئے؟ کہ بیوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنے کی امت کو رغبت پیدا ہو، ان کے گزارے کا سامان ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے زیادہ نکاح کرنے کی وجہ یہ بھی ہے، اسی لیے آپ نے جتنی عورتوں سے نکاح کیا سب بیوائیں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ اور اللہ کے نبی نے جو نکاح کیا تو اس نکاح کرنے کا اثر صحابہ پر ہوا۔ صحابہ نے بھی کیا کیا؟ کھٹا کھٹ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا شروع کر دیا۔ یاد ہوگا میں نے بتایا تھا حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے سگے بھائی ہے، وہ جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کی جو بیوہ تھی حضرت اسماء بنت عمیس، ان سے صدیق اکبر نے نکاح کیا، اور صدیق اکبر کی وفات جب ہو گئی وہ پھر بیوہ ہو گئی تو ان سے حضرت علی نے نکاح کیا۔ دیکھا آپ نے؟ اسی طرح آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جب نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بچے ہیں، آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے، میرے تو بچے ہیں اور میرے اندر غیرت بھی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا غیرت میں دعا کر دوں گا، اور بچے تمہارے جو ہیں، کہا میری عمر بھی زیادہ، آپ نے فرمایا تمہاری عمر زیادہ، میری بھی عمر زیادہ، تمہارے بچے حقیقت میں میرے بچے ہوں گے، میں پرورش کروں گا ان کو۔ انہی بچوں میں سے ایک بچے کا نام ہے سلمہ، جن کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ وہ بچے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ کیسے کھا رہے تھے؟ کبھی ادھر سے لقمہ، کبھی ادھر سے لقمہ۔ تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِين، اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ، وَمِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ آپ نے 3 ادب بتائے کھانے کے، بتائے ان کو تھے اور ہے سب کے لیے، بچے تھے بیچارے۔ اب بچوں کو جو چیز بتا دیجئے تو کیا ہوتی ہے؟ دل کے اوپر نقش ہو جاتی ہے۔ اب کئی طرح کی کھجوریں تھیں، حضور نے جو سبق بتایا تھا وہ یاد تک اپنے سامنے سے کھانا، تو سامنے جو کھجور رکھی تھی وہی کھائے جا رہے، اور حالانکہ طرح طرح کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا سلمہ، جب کھانے کئی طرح کے ہوں تو ہاتھ بڑھا کے بھی کھایا جا سکتا ہے، یہ آپ نے ادب سکھایا۔ تو یہ ربیب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہیں تو حضرت ام سلمہ کے بیٹے دوسرے شوہر سے ہیں، ایسے بیٹیاں بھی ان کی تھیں دوسرے شوہر سے تھیں، تو ان کی پرورش آپ نے کی۔ اللہ اسی کو ذکر کر رہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، ان بیویوں سے تمہاری پرورش میں، چاہے تم ان کو پرورش کر رہے ہو چاہے نہ پرورش کر رہے ہو، مسئلہ کیا ہے وہ سنو۔ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، یہ تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں ہیں جن سے تم بے حجاب ہو چکے ہو، جن سے تمہارا میاں بیوی کا تعلق قائم ہو چکا ہے۔ اگر ان سے میاں بیوی کا تعلق قائم ہو چکا ہے تو اب ان کی بیٹیوں سے نکاح بولو نہیں ہو سکتا، اور اگر نکاح نہ ہوا ہوتا تو ان بیٹیوں سے نکاح کرنا حلال تھا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے ان کی بچیوں سے جو دوسرے شوہروں سے ہیں نکاح کر لینے میں۔ اگر ان کی ماؤں سے تمہارا تعلق نہیں قائم ہوا ہے تو کیا ہے؟ طلاق ہو گئی، نکاح خالی ہوا، تعلق نہیں قائم ہوا، تو جو بچیاں ہیں دوسرے شوہر سے ان سے نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر وہ تعلق قائم ہو گیا تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ،
اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یہ بھی حرام ہے۔ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بتاؤ تو، اب دھیرے سے بول لو، اس کا مطلب معلوم نہیں آپ کو۔ بیٹے کی بیوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو دھیرے سے کیوں بول رہے ہیں؟ یعنی بہو، یہ بھی حرام ہے۔ مگر بیٹے دو طرح کے ہوتے ہیں، کون کون؟ ایک سگا بیٹا اور ایک منہ بولا بیٹا۔ سگا بیٹا اور منہ بولا بیٹا۔ سگے بیٹے تو وہ تو رشتہ ہے، منہ بولا تو کسی کی بھی اولاد کو آپ نے گود لے لیا اور بیٹا آپ نے بنا لیا۔ تو یہ جو بہو سے نکاح ناجائز ہے، اس سے مراد کون ہے؟ سگا بیٹا۔ اس کی جو بیوی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر منہ بولا بیٹا ہے اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، پھر اس نے طلاق دے دی ہو، عدت گزر گئی ہو، تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ عرب لوگ کیا سمجھتے تھے؟ جیسے سگا بیٹا ایسے ہی منہ بولا بیٹا۔ جیسے سگے بیٹی کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر وہ طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو نکاح کرنا حرام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رسم مٹانا تھی۔ کیوں؟ منہ بولا بیٹا حقیقت میں بیٹا نہیں ہو جاتا، قرآن نے یہ بتایا۔ پہلے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بیٹا بنایا تھا اپنا؟ حضرت زید ابن حارث، انہی کا نام قرآن میں ہے خالی، تمام صحابہ میں سے۔ کیوں بنایا تھا؟ ان کے والد آئے تھے، ان کے چچا آئے تھے لینے کے لیے، پیسہ لے لیجئے میرا بیٹا دیا۔ انہوں نے کہا پیسے کی بات نہ کرو، زید اگر جانا چاہیں خوشی سے لے جاؤ۔ اتنے اچھے آدمی، اتنے بڑے آدمی۔ تو آپ نے زید کو بلایا، پہچانتے ہو؟ کہا چچا ہے، یہ میرے باپ ہیں، میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، پوری تمہیں اختیار، پورا اختیار ہے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، تمہارا گھر ہے، تمہارے چچا تمہارے باپ ہیں، تو تم جا سکتے ہو۔ زید نے کہا آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ تو باپ نے کہا زید، ارے غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہے ہو، کہاں آزادی اور کہاں غلامی؟ تو حضرت زید کیا تھے؟ صحابی تھے، اور ہر صحابی دانشور ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایسی غلامی ہے، اس پر ہزاروں آزادیاں سو جان سے قربان ہو جائے۔ رسول خدا کا غلام اللہ اللہ، ہر ایک تاجور کا امام اللہ اللہ، تاجداروں کے امام ہے اللہ کے نبی کے غلام۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زید نے اتنی بڑی قربانی دی، تو آپ حرم میں لے کے ان کو آئے باپ اور چچا کے سامنے، اور کہا لوگوں آج سے زید میرا غلام نہیں ہے، بلکہ آج سے میرا بیٹا ہے۔ اب ان کے ماں باپ کا دل کتنا اونچا ہو گیا، غلاموں کے ساتھ اس زمانے میں یہ سلوک، اور پھر اللہ کے نبی نے سب کے سامنے بیٹا بنایا۔ اب زید کا بھی اعزاز بڑھ گیا، پہلے ان کو زید ابن حارثہ کہا جا رہا تھا، اب ان کو زید ابن محمد کہا جا رہا ہے، ولدیت کے خانے میں حضور کا نام۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، مگر اس کی بھی قرآن کو اصلاح کرنا تھی قیامت تک کے لیے، کہ منہ بولے بیٹے کی ولدیت میں اپنا نام مت لکھو، اس کے سگے باپ کا نام لکھو۔ قرآن کی آیت نازل ہوگی، ادعوہم لآبائہم، ہے اپنے ان کے باپ کا نام لے کر کے پکارا کرو، ان کی نسبت ان کے سگے باپ کی طرف کیا کرو۔ اب زید ابن محمد لوگ نہیں کہہ رہے ان کو، پھر سے زید ابن حارثہ کہنے لگے۔ جب کہنے لگے تو ان کو کتنا غم ہوا ہوگا کہ بتائیے، اتنی بڑی عظمت ملی تھی اور چھن گئی، اللہ نے دوسری عظمت دے دی۔ ان کا نام کہاں لکھ دیا؟ دائمی ابدی کتاب قرآن میں لکھ دیا، ہمیشہ کے لیے جب پڑھا جائے گا زید کا نام لیا جائے گا، مسجدوں میں، مدارس میں، عبادت میں، نمازوں میں، تلاوت میں، تراویح میں۔ ارے لیا جاتا نہیں لیا جاتا؟ اور جب زید کا نام پڑھا جائے گا تو 30 نیکیاں ملیں گی، قرآن میں نہیں ملے گی، تو قرآن کا جز ہے۔ تو حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ پھر آپ نے ان کا نکاح کرایا کس سے؟ یہ آ جائے گا تفصیل سے، کہا آئے گا سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں۔ آپ نے ان کا نکاح کرایا اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ۔
آپس میں پہلے تو وہ راضی نہیں ہوئی، کون؟ حضرت زینب اور ان کے بھائی، یہ غلام ہے اور ہم حضور کے خاندان کے، بھئی آپ کی پھوپھیزاد بہن تھی وہ۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ اور اس کے رسول جب فیصلہ کر دیں تو کسی کو اختیار نہیں رہتا۔ بہن راضی ہو گئی، حضور جہاں آپ نکاح کرنا چاہتے میں راضی ہوں، نکاح ہو گیا۔ مگر 1 سال کے بعد آپس میں مزاج ملا نہیں، وہ شکایت کرتے رہے، حضور سمجھاتے رہے، اور بالآخر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ نکاح سے راضی ہوئی تھی صرف میرے کہنے کی وجہ سے، اب بیوہ بھی ہو گئی، یعنی بیوہ کا مطلقہ ہو گئی، اس کے دل جو ٹوٹا ہے یہ دل جڑ نہیں سکتا، اس کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ خود میں ان سے نکاح کروں۔ مگر چونکہ زید کو آپ منہ بولا بیٹا بنا چکے تھے، اور عرب لوگ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اور اس کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کو یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے حل کرنا تھا، منہ بولا بیٹا کہنے سے سگا بیٹا نہیں ہو جاتا، اور وہ حکم بھی نہیں ہوتے ہیں جو سگے بیٹے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے۔ کہاں؟ آسمانوں پر۔ دنیا میں کوئی محفل نکاح نہیں منعقد ہوئی۔ اللہ کہتا فلما قضا زید وطرا زوجناکہا، اے پیغمبر جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور طلاق دے دی تو میں نے زینب سے تمہارا نکاح کر دیا۔ حضرت زینب فرماتی تھی تمام بیویوں سے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے تم میں، تمہارا نکاح کے ولی تمہارے رشتہ دار ہیں، اور میرا نکاح کا ولی اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے، اللہ نے آسمانوں پر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں۔ کون سے بیٹے؟ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ بیٹے جو تمہاری نسل سے ہیں ان کی بیویاں حرام ہیں۔ یہ کیوں کہا تمہاری نسل سے؟ کہیں یہ نہ سمجھ لینا جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہے، یہ نہ سمجھ لے۔ آخری چیز کیا بتائی؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور کیا حرام ہے؟ تم جمع کرو، ایک ساتھ رکھو، 2 بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، یہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دی۔ 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ شریعت کی بڑی حکمتیں۔ پہلے تو دونوں بہنوں میں محبت ہے، اور جب ایک شوہر سے نکاح ہو گیا تو دونوں کیا بن گئی آپس میں؟ سوت۔ جب سوت بنی تو کیا ہوگی آپس میں؟ نفرتیں، عداوتیں پیدا ہوں گی قریب میں۔ صرف 2 سگی بہنوں سے نہیں، پھوپھی اور بولو بھتیجی، خالہ اور بھانجی، ان سے بھی ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ خالہ اور بھانجی سے، پھوپھی اور بھتیجی سے، 2 سگی بہنوں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کس سے کیا؟ حضرت فاطمہ سے کیا، اور حضرت فاطمہ کی بہن کی بیٹی یعنی حضرت زینب کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ اور ان کی بھانجی، بہن کی بیٹی بھانجی سے نکاح کیا۔ مگر یہ نکاح ایک وقت میں حرام ہے، ایک ساتھ دونوں سے حرام ہے، لیکن اگر الگ الگ کیا جائے تو یہ نکاح جائز ہے، وفات کے بعد یا طلاق کے بعد۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امامہ سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ان سے جو نکاح کیا تھا وہ حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق کیا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی رضی اللہ عنہ کہ میرے بعد جب نکاح آپ کریں تو میری بہن کی بیٹی امامہ سے نکاح کریں، وہ میرے بچوں کو زیادہ خیال رکھے گی۔ حضرت امامہ، اس سے کیا پتہ چلا حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بہن کی بیٹی سے نکاح کیجیے گا ہیں، اور فاطمہ کے نام کا وظیفہ پڑھنے والے وہ کیا کرے؟ زینب فاطمہ کی بہن تھی ہی نہیں،
تھی نہیں، وہ انکار کر رہے ہیں، اور حضرت علی عمل کر رہے ہیں باقاعدہ اس پر. یعنی حضرت زینب پہلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا تھی؟ سالی. ارے بیوی کی بہن کیا ہوتی ہے؟ سالی. اور بعد میں حضرت زینب کیا بن گئے؟ ان کی حضرت علی کی ساس بھی بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم ایک ساتھ رکھو دو بہنوں کو، یہ بھی حرام ہے. چنانچہ ایک صحابی ہے ابن فیروز، وہ فرماتے کہ میرے والد کے نکاح میں 2 سگی بہنیں تھیں. قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کو طلاق دے دو. انہوں نے طلاق دے دی. آج پھر زمانے جاہلیت پلٹ کر کے آ رہا ہے. لوگ حرام و حلال میں تمیز نہیں کر رہے ہیں. ایک صاحب نے بتایا یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کیا، اور رشتہ دار موجود ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں. یہ حرام کام پہ نکیر کرنا ضروری ہے. اگر کوئی نکیر نہیں کرے گا تو جیسے زنا حرام ہے ایسے یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو زنا ہے. تو اللہ کا عذاب آئے گا، بچے گا کوئی نہیں. نکیر کرے، اعتراض کرے، اور یا پھر چپ رہے، یہ بھی صحیح نہیں. تعلقات باقی رکھے، یہ بھی صحیح. بائیکاٹ ہونا چاہیے، ناراضگی کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا. اس حکم کو نازل ہونے سے پہلے اگر 2 سگی بہنوں سے کسی نے نکاح کیا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ مجرم نہیں ہے. پہلے شراب بھی تو حرام نہیں تھی. حرام ہونے سے پہلے جنہوں نے پیا وہ مجرم نہیں ہے. حرام ہونے کے بعد نہ پینا. الا ما قد سلف انہ کان غفورا رحیما، واقعی وہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اللہ نے معاف کر دیا. ایک خاتون اور ہے جس سے نکاح کرنا حرام. یہ تو ہو گئے رشتے. وہ کون ہے؟ جہاں سے 5واں پارہ شروع ہو رہا اس میں اس کا ذکر ہے. کیا ہے؟ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں. یعنی جس عورت کا نکاح ہو چکا ہے، اس کا شوہر موجود ہے، زندہ ہے، اس نے ابھی طلاق نہیں دی ہے، تو اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کو طلاق نہ دے، یا جب تک کہ اس کے انتقال کے بعد وہ بیوہ نہ ہو جائے اور عدت نہ گزر جائے. والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہیں، مگر ایک صورت میں ان سے نکاح ہو سکتا ہے. وہ صورت کیا ہے؟ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے دائنے ہاتھ. یعنی وہ غیر ایمان والا شوہر، غیر ایمان والی بیوی اس کی، اور اسلامی جہاد ہوا، وہاں سے وہ خاتون گرفتار ہو کر کے آئی قیدی بن کر کے. اب اس کے آنے کے بعد نکاح تو ہو گیا اس کا ختم. جب نکاح ختم ہو گیا، اب ایک مرتبہ اس کا پیریڈ گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہے آدمی، اور اگر نہیں باندھی بن چکی ہے تو اس میں نکاح کی ضرورت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا کتاب اللہ علیکم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسائل اور حکم بیان کیے ہیں یہ اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، ان کو ہلکے میں نہ لینا. یہ حلال و حرام کے مسئلے ہیں، یہ رشتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال قرار دی گئی تمہارے لیے وہ تمام عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں. جتنے رشتے بتائے گئے، ان سے نکاح حرام، ان سے نکاح حرام، ان سے نکاح حرام، ان سے نکاح حرام. تو حلال کی فہرست بڑی لمبی ہے، حرام کی فہرست بولو لسٹ چھوٹی تھی، تو بتا دیا یہ حرام ہے، باقی سب. اللہ فرماتا احل لکم ما وراء ذالکم، اور حلال قرار دی گئی تو ان کے علاوہ تمہارے لیے عورتیں. مگر وہی یاد رکھو جو غیر مسلم اعتراض کرتے میاں ان کے وہاں تو 4 کی اجازت ہے نا، ایک ساتھ، اور مسلمان سنتا ہے چپ ہو جاتا ہے. 4 کی، اس لیے اس کو خود ہی نہیں پتہ. قرآن نے کیا کہا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً،
اور اگر تمہیں اندیشہ ہو ایک سے زیادہ بیویاں رکھو گے اور انصاف نہیں کر سکو گے، خالی اندیشہ یقین نہیں ہے تو ایک بیوی سے نکاح کرو، مطلقاً تھوڑی 4 سے اجازت ہے، شرط بہت بڑی پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ حلال ہے تمہارے لیے، لیکن وہ بھی کتنی؟ 4 بیویاں ایک وقت میں، وہ بھی بشرطے انصاف۔ اللہ فرماتا اور یہ بھی نہیں، جن سے نکاح حلال ہے وہ بھی کیسے حلال؟ 4 شرطیں ہیں اس کی، سنیے۔ پہلی شرط ان تبتغوا باموالکم، یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے چاہو۔ چاہنے کا مطلب نکاح ہونا چاہیے، بغیر نکاح کے حلال نہیں، ایک شرط۔ دوسری شرط باموالکم، چاہو اپنے مالوں کے ذریعے سے، یعنی نکاح میں مہر ہونا چاہیے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ شوہر کہہ دے مہر نہیں دیں گے، جب بھی مہر دینا پڑے گا، اور بیوی کہے مہر نہیں لیں گے، جب بھی مہر لازم ہوگا۔ ایک الگ بات ہے مہر وصول ہونے کے بعد بیوی کہے یہ خوش دلی کے ساتھ یہ مہر ہم آپ کو واپس دے رہے ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، خوش دلی سے واپس جب آپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں تب، یہ نہیں ویسے ہی کوشش میں ہے کہ کسی طرح بیگم صاحبہ معاف کر دیں، فقیر بنے ہوئے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، ایک حق ہے اتنے بڑے ظالم وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، معافی زبان سے نہیں کہہ رہے مگر رویہ ایسا ہے، معاملہ ایسا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، تو بیوی کیا کہتے ملنا تو ہے نہیں، کیوں تعلقات خراب کرنے؟ بھائی ہم نے معاف کیا، تو اس کا نام معافی نہیں ہے۔ دل سے جب تک خوش دلی سے معاف نہ کرے، کسی مسلمان کا مال کسی مسلمان کے لیے بغیر خوش دلی کے حلال نہیں۔ سگا بھائی، سگے بھائی کا شرٹ، ٹی شرٹ، جوتے، کوئی چیز سواری استعمال نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ خوش دلی سے اجازت دے۔ اتنا حساس ہے اسلام۔ تو غرضے کی فرمایا پہلی شرط کیا؟ نکاح ہو، اور دوسری چیز کیا بتایا؟ نکاح کیسے ہو؟ باموالکم، مال کے ساتھ ہو، یعنی مہر ضروری ہے اس میں۔ اگر مہر مقرر نہیں ہوا اور نکاح ہو گیا کہ پھر بھی مہر دینا پڑے گا۔ اب کون سا مہر دیا جائے؟ کہ ان کے خاندان کی جو لڑکیوں کا مہر بندھا ہے اتنا ہی لمسم، اتنا ہی مہر دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مہر مثل، لیکن مہر ہے، اور اگر زندگی میں نہیں دیا تو بولو، شوہر نے اگر نہیں دیا زندگی میں، اولاً تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ کیسے دینا چاہیے؟ نقد دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر کا دینا فرض نہیں تھا، لیکن آپ نے ہر بیوی کو مہر دیا ہے اور نقد مہر دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب رخصتی ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر ابھی مہر کا انتظام بولو نہیں۔ حضور کیوں کہہ رہے ہیں؟ اہمیت بتانے کے لیے کہ مہر کی اتنی اہمیت ہے جس کو لوگوں نے بالکل فراموشی کر دیا اور ذہن سے نکال ہی دیا، کوئی اہمیت کوئی حیثیت مہر کی نہیں رہی، یاد بھی نہیں رہا کہ کتنا مہر باندھا گیا تھا۔ بوڑھے ہو گئے، نواسے والے ہو گئے، پوتے والے ہو گئے، اور مہر اب تک نہیں دیا۔ ظالم ہے ایسے لوگ، ظلم کر رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ جانے کون سا گناہ ہو گیا، اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا اور چوپٹ ہو گئے۔ اور ظلم کتنے دن سے کر رہے ہیں؟ کتنے دن سے ظلم کر رہے ہیں؟ اور ہیں فرشتے تہجد گزار بھی ہیں، اور باقاعدہ حج عمرہ بھی ہر سال کرتے ہیں، مگر مہر نہیں دیا۔ جب نہیں دیا تو کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ کہتے ہیں اللہ جانے کون سا گناہ ہو گیا، یہ معمولی گناہ ہے۔ اور پیسہ اور مال ایسی چیز ہے یہ کسی کو خراب نہیں لگتا، اور چاہے جتنا مل جائے کبھی پیٹ نہیں بھرتا، منہ سے بس کر نہیں سکتے یہ خدا کے بندے، گر حریصوں کو خدا ساری خدائی دے دے، اگر ہفت اقلیم اور بگیرت بادشاہ ہم چنا در بند اقلیم دیگر، اگر 8 ملک اگر 7 ملک بادشاہ فتح کر لے تو 8ویں کے فتح کرنے کے چکر میں
رہے گا۔ حضور نے فرمایا کسی کے پاس اگر 2 میدان ہو سونے سے بھرے ہوئے تو وہ چاہے گا تیسرا بھی ہو جائے، 2 اگر پلاٹ ہیں تو تیسرا بھی ہو جائے۔ انسان کا مزاج ہے کہ لو بیوی صاحبہ لینا نہیں چاہتی ہے، اس میں یہ کیسے کہتی ہے آپ نے نہیں لینا چاہتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں اور مسجد نبوی میں قیصر و کسریٰ کا خزانہ مال ڈھیر ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا اس کو تو رونے لگے فاروق اعظم۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو خوشی کا موقع ہے، فرما نہیں، دنیا جب آتی ہے تو حسد لے کے آتی ہے، جب دنیا آتی ہے دولت آتی ہے تو حسد لے کر کے آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں آیا، صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں آیا۔ پھر کہا اگر اس میں خیر ہوتی تو ان کے زمانے میں آتا، اور پھر فرمایا اے اللہ میں یہ تو نہیں کہتا مجھے اس کی محبت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مال کی محبت بندوں کے دل میں ڈالی ہے۔ زُيِّنَ النَّاسُ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَمِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ان چیزوں کی محبت دل میں اللہ نے رکھ دی ہے، خمیر میں رکھ دی ہے۔ تو اگر کوئی کہے ہمیں مال سے محبت نہیں، دلچسپی نہیں، تو کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ جھوٹا ہے۔ اللہ نے دل میں رکھی ہے، اور یہ بری بھی نہیں ہے، بلکہ مال اگر دیا ہے تو فرما اس کو ضائع مت کرو، اس کی حفاظت کرو، گناہوں میں خرچ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اور اس کی حفاظت میں اگر کوئی آدمی مارا جائے تو حدیث میں اس کو شہید بتایا گیا۔ کیا کہا گیا؟ شہید۔ تو برا تو کسی کو نہیں لگتا ہے، لیکن کہا ہاں مال کی محبت تو ہونا چاہیے، اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر آدمی اس کی حفاظت میں لڑے گا کیسے؟ محبت اگر نہیں ہوگی تو چاہے جہاں پڑا رہے کوئی لے جائے۔ مال کی محبت ضروری ہے، محبت، اور یہ بری بھی نہیں ہے۔ ہاں برا کیا ہے پتہ ہے؟ مال کی محبت زیادہ ہو جائے، اوور ہو جائے اگر، تو یہی برا ہے۔ یعنی مال تو ایسے ضروری ہے دنیا کے لیے اور دین پر بھی عمل کرنے کے لیے، جیسے کشتی چلنے کے لیے، کہاں گئے وہ؟ چلے گئے کہ جیسے کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر کشتی چلے گی نہیں۔ حج کیسے کرو گے؟ حج کیسے کرو گے؟ پیسہ ایسا تو ہے نہیں، جب وہاں جانا تو کہہ دینا بھائی پیسہ تو نہیں، حج کرنا چاہتے ہیں ہم، ہو جائے گا۔ اس کے لیے پیسہ چاہیے، زکوٰۃ کے لیے پیسہ چاہیے، غریبوں کی مدد کے لیے پیسہ چاہیے، تو مال ہونا تو چاہیے۔ جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری، مگر پانی اتنا ضروری ہے جو کشتی کے نیچے رہے، سر سے اونچا نہ ہو پانی۔ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہوا تو نہ کشتی کی خیر ہے نہ کشتی والوں کی خیر ہے۔ مال کی محبت تو رہے مگر نیچے نیچے رہے، دین کی محبت سے نیچے رہے، دین میں نقصان پیدا نہ ہو۔ اگر زکوٰۃ نہیں دی مال کی محبت زیادہ ہو گئی، اگر قربانی نہیں کی مال کی محبت، بیماری آ گئی مال کی محبت زیادہ ہو گئی، گڑبڑ ہے معاملہ۔ ہے حج کر سکتے اور حج نہیں کر رہا ہے، مال کی محبت بڑھ گئی ہے، اور مال کی محبت بڑھ جانا ایک بیماری ہے۔ اگر آدمی کا ورم جسم کا بڑھ جائے بیماری، کولیسٹرول بڑھ گیا تو بیماری، شوگر بڑھ گئی تو بیماری ہے نا؟ اور مال کی محبت اگر بڑھ گئی تو یہ کیا صحت ہے؟ یہ صحت سمجھ رہے ہیں، یہ بھی بیماری ہے۔ اللہ اس بیماری سے بچائے، اور ہر بیماری سے بچائے۔ یہ روح کی بیماری ہے، وہ جسم کی بیماری ہے، اور روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، اور اسی کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے نا؟ شوگر تو روز ناپ رہے ہیں، مگر یہ مال کی محبت بڑی ہے کم ہے، اس کے لیے کوئی پیمانہ کچھ ہے؟ تھرمامیٹر وغیرہ سب؟ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلی شرط کیا بتائی؟ نکاح کرو۔ دوسری شرط کیا بتائی؟ ان تبتغوا باموالکم، مال کے ساتھ ہو، مہر ضروری ہے، اور معافی کے چکر میں نہ رہنا۔ مالک بنا دیا، اب جہاں چاہے خرچ کرے، آپ کچھ بول نہیں سکتے،
اس کے بعد اگر وہ کہے کہ نہیں آپ کو ضرورت ہے، ہم خوش دلی سے دے رہے ہیں، ہم کیا کریں گے، جو آپ کا ہے وہ میرا ہے، اب اجازت ہے۔ اللہ فرماتا تیسری شرط کیا ہے، محسنین، بیوی بنانے والے ہو اس کو، یہ نہیں وقتی طور پر 5 مہینے کے لیے 1 مہینے کے لیے متع کر لیا آپ نے۔ قرآن کی صاف صاف آیت بتا رہی ہے متع کرنا یہ حرام ہے، یہ زنا ہے۔ نکاح کتنے دن کے لیے ہوتا ہے؟ زندگی بھر۔ مصافحی، بیوی بنانے والے ہو، غیر مصافحین، صرف خواہش پوری کرنے والے نہ ہو۔ خواہش پوری کرنے کے لیے زنا ہوتا ہے، متع ہوتا ہے، اور اس طرح کے وقتی طور پر متع میں تو متع کہنا ضروری ہوتا ہے، 1 مہینے کے لیے مال بھی دے رہا ہے، زنا بھی مال خرچ کر رہا ہے، مگر وہ نکاح تھوڑی ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جس سے تم نے فائدہ اٹھایا، جن عورتوں سے، یعنی نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد وہ آپ کے وہاں رخصتی بھی ہو گئی، تنہائی بھی ہو گئی، تو اب کیا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو حوالے کر دو ان کا وہ مہر جو مقرر ہو چکا ہے، وہ مہر جلدی دے دو، انتظار مت کرو، اگر نہیں دیا تو قسطوں میں دے دو، مرنے سے پہلے پہلے ادا کر دو، اور سمجھا کے دو بیوی کو ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے اتنا لیٹ ہوا ہے، اگر معلوم ہوتا تو پہلے دے دیتے تاکہ وہ بیچاری گھبرا نہ جائے کہ اگر آپ نے مہر دیا بڑھاپے میں تو رونے لگے گی بیچاری، کیوں، ارے آپ اس عمر میں مجھے مہر دے رہے ہیں، بتائیے ہم کہاں جائیں۔ وہ بیچاری یہی سمجھتی جب طلاق دی جاتی تبھی مہر دیا جاتا ہے، یعنی بد مزاجی کے ساتھ مہر دیا جاتا ہے، اس کا انتظار کرے آدمی، اور جب تک اچھا ماحول ہے تو مہر کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب تعلقات خراب ہو تب مہر دیا جائے، سبحان اللہ۔ یعنی مہر ادا تو کیا جاتا مگر کب کیا جاتا، تعلقات خراب ہونے کے بعد، یہ کیسی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہایت عظیم مسئلہ، عجیب مسئلہ، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم، جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مہر مقرر ہونے کے بعد، مہر جو مقرر ہوا تھا اس کے بعد آپس میں رضامندی سے وہ مہر گھٹ بھی سکتا ہے اور بولو بڑھ بھی سکتا ہے، مگر گھٹانے کے چکر میں لوگ ہمیشہ رہے، ہے نا، معافی مل جائے، نہیں پورا تو تھوڑا ہی معاف کر دیا جائے، مگر قرآن کیا کہتا ہے، جیسے گھٹ سکتا ہے ایسے ہی بولو بڑھنے کے واقعات سنیں کبھی، تمہارا مہر تھا 5,000 لیکن شادی کے بعد اللہ نے بہت نواز دیا، یہ اس زمانے میں مقرر ہوا تھا، اب 5 نہیں 10,000 تمہارا مہر، 50,000 تمہارا مہر۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، ویسے تم مرد ہونے پہ بڑا فخر کرتے ہو، اور یہاں تم بیوی سے معافی مانگ رہے ہو کہ مہر معاف کر دو، یہاں مردانگی کہاں گئی؟ تو مہر بڑھایا بھی جا سکتا، اور بیوی نے کیا دیکھا کہ جہالت میں آپس کی ضد کی وجہ سے مہر زیادہ بن گیا، 2 لاکھ، مگر شوہر کی آمدنی ہے ہی نہیں غریب کی، اور جہالت و ضد اور خاندانی غرور، ہمارے خاندان میں اتنا ہی بنتا آیا، 2 لاکھ۔ اب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے بیچارے کے، یہ دینا بھی ہے، یہ قرضہ بھی ہے، حیثیت ہے نہیں، بیوی دیکھ رہی ہے، اتنے دن بیوی خوب سمجھ چکی، بیوی سے کوئی آدمی مکاری نہیں کر سکتا ہے، جس کے ساتھ ہر وقت رہے وہ نہیں جانے گی حقیقت تو کون جانے گا؟ تو بیوی کے ساتھ رہنے کے بعد بیوی بھی سمجھ گئی واقعی اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے،
اور مخلص آدمی ہے، محنت بھی کر رہا ہے، مشقت بھی کر رہا ہے، اس نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، لیکن مشکل سے خرچ چل رہا ہے، مہر غریب کہاں سے دے سکتا ہے؟ اور وہ کھاتے پیتے گھر کی، یہ بھی تو ہمدردی ہے۔ آپ مہر کی طرف سے ٹینشن نہ لیجئے، مہر ہم نے آپ کو معاف کر دیا اور خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیا، مجھے مہر کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنا تھا اس میں سے آدھا معاف کر دیا، چوتھائی معاف کر دیا، اس طرح معاف کر سکتی ہے۔ ایسے ہی شوہر بھی کیا کر سکتا ہے؟ ڈبل کر سکتا ہے، 3 گنا کر سکتا ہے، 4 گنا کر سکتا ہے، مگر یہ پتھر کی لکیر ہے، میاں جو بن گیا بن گیا، یہ کیسی محبت ہے؟ حالانکہ بیوی کی فرمائش پر زیور نئے نئے خریدے جا رہے ہیں اور جوڑے نئے نئے خریدے جا رہے ہیں، یہ کاہے کا ہے؟ یہ کاہے کا ہے؟ تاریخ کا ہے، اور یہ ولیمے کا ہے، اور یہ نکاح کا ہے، اور یہ رخصتی کا ہے، اور سب اس کے اوپر بیچارے کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ مگر مہر بڑھانے کا بھی کہیں ذکر سنا ہے؟ اچھا اگر بیوی کا مہر بڑھا دیا جائے، اگر 10,000 تھا، کوئی آدمی کہے ہم 11 دیں گے، تو بیوی جو ہے وہ ناراض ہو جائے گی نا اس سے، ہے نا؟ ناراض ہو جائے گی نا؟ ارے خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ تو خوش کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے تمہیں آتا نہیں؟ کہا آتا سب کچھ ہے، ویسے تو سب کچھ آتا ہے دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے گھر میں نہیں آتا۔ قرآن نے کیسے کیسے گوشوں پہ روشنی ڈالی۔ یہ مسائل نہ کسی تقریر میں آ سکتے ہیں، نہ کسی کانفرنس میں بیان ہو سکتے ہیں، جو قرآن میں آتے ہیں، نہ کسی کتاب میں ہو سکتے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کئے بجے ہے اذان میں؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد اس پر جس پر تم رضامند ہو جاؤ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، اس کو بندوں کی مصلحتیں معلوم ہیں، کس میں بندوں کی بھلائیاں ہیں، اس لیے اس نے ایسے احکام رکھے ہیں۔ حکیمہ، وہ حکمت والا بھی ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو آدمی طاقت نہ رکھتا ہو، گنجائش نہ رکھتا ہو، کاہے کی؟ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے۔ نکاح والی عورت کا خرچ زیادہ، نفقہ زیادہ، مہر زیادہ، اتفاق سے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں، قوت نہیں۔ تو اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں جب یہ سلسلہ تھا باندی کا اور غلاموں کا، قرآن نے کیا کہا؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تم آپس کی مسلمان لونڈیوں سے، باندیوں سے جو تم لوگوں کی مملوکہ ہیں، نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آزاد عورت سے نہیں تو باندی سے نکاح کر لو، بشرطے کہ وہ مومن ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ کنیز سے نکاح کرے، باندی سے نکاح کرے، انسلٹ نہ سمجھنا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس باندی کا ایمان تمہارے ایمان سے زیادہ مضبوط ہو۔ فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، کس بندے کے دل میں کس درجے کا ایمان۔ ہر بیشہ گما مبر کی خالص بے باشد کی پلنگ خفتہ باشد۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ہر جھاڑی کے بارے میں یہ مت سمجھو یہ خالی ہوگی، ہو سکتا ہے اس میں شیر سو رہا ہو، اس میں چیتا سو رہا ہو۔ ہر آدمی کے بارے میں یہ مت سمجھو یہ معمولی آدمی ہے، یہ مزدور ہے، ایسے گرا پڑا آدمی ہے، یہ مت سوچو۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں ایمان ویسا لوہا لاٹ ہو جو کسی عالم اور کسی مفتی اور کسی مجاہد کے دل میں بھی نہ ہو۔ ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا کہا؟ جو جماعت کے اصول بنائے ان میں ایک اصول کیا بنایا؟ اکرام مسلم۔ مسلمان کا اکرام کرو، مسلمان ہونے کی بنیاد پر،
چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے تمہارے ساتھ جماعت میں جاتا ہو چاہے بولو نہ جاتا ہو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرو اکرام۔ نماز نہیں پڑھتا ہے پھر بھی اکرام کرو، مسلمان ہے۔ اور جب اکرام کسی کا کیا جائے گا تو ناراض ہو ہی جائے گا، وہ ہیں کیا ہوگا، محبت پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ مگر یہاں معاملہ الٹا، چھاٹ چھاٹ کے مصافحہ کرو اور چھاٹ چھاٹ سے سلام کرو اور چھاٹ چھاٹ کے دکانوں سے سودا خریدو، ہیں؟ جاننا اور عمل کرنا اور، یہ اصول ہیں حضرت کے، بڑے قیمتی اصول ہیں۔ اگر اصول کے مطابق کام کیا جائے تو کیا ہے، اس کام کے نفع بخش ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، بہت فائدہ اس سے ہوا اور ہے اور ہو رہا ہے اور ہوگا۔ مگر جب بے اصولی کی جاتی ہے تو پھر نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بااصول بنائے اور ہر کام اللہ اصول کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، کیوں؟ اور شرماؤ نہیں، تم باندی سمجھ رہے ہو؟ یہ باندی جو ہے، یہ غلام جو ہے، وہ ہے کون یہ بتاؤ؟ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، کیوں برابر ہو؟ حضرت حوا کی اولاد تو وہ بھی ہے، حضرت آدم کا بیٹا تو وہ بھی ہے۔ غلامی کا دھبا لگ گیا ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ کوئی دوسری جنس کا آدمی ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، فرما باندیوں سے نکاح کرو لیکن ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو۔ یہ تو مالک نہیں، باندی کسی اور کی ہے، مالک سے پوچھو، ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ان کے مہر دے دیا کرو دستور کے مطابق، باندی سے بھی نکاح کرو جب بھی مہر دینا ہے، لیکن اس میں بھی وہی شرطیں ہیں، کیا؟ محصنات، نکاح کرنے والی ہوں وہ عورتیں، نکاح کرنے والی، صرف خواہش پوری کرنے والی نہ ہوں۔ محصنات غیر مصافحات، نہ تو وہ علی الاعلان بدکاری کرنے والی ہوں، علی الاعلان جو بدکاری کرے ایسی باندھی اس سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہو پوشیدہ دوست بنانے والی، چھپ کر دوستی کرنے والی، یعنی چھپ کر کے بغیر گواہوں کے ہو گئی شادی۔ اسلام نے اسی لیے گواہ رکھے تاکہ یہ رشتہ چھپ کے نہ ہو، لوگوں کے علم میں آئے۔ اللہ فرماتا فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنا دی جائیں، یعنی جب ان سے نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد اگر غلط قدم ان سے اٹھ جائے، یعنی وہ زنا کا ارتکاب کر لے، تو باندی اگر غیر شادی شدہ، اگر شادی شدہ آدمی ہے اور اس سے زنا صادر ہو جائے اور جرم ثابت ہو جائے تو کیا سزا اس کی؟ بولو نا۔ شادی شدہ سنسار کرنا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے اور آزاد ہے تب کیا سزا ہے؟ اس کے 100 درے لگا جائیں گے۔ لیکن اگر باندی ہے وہ یا غلام ہے، اگر شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کی سزا سنگساری نہیں ہے بلکہ اس کی آدھی سزا ہے جتنی آزاد آدمی کی سزا ہوتی ہے۔ اگر 100 درے ہیں تو اس کے 50۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أُحْصِنَّ، اور پھر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنا لی جائیں، نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر اس سزا سے آدھی ہوگی جو آزاد عورت پر ہوتی ہے، جتنی آزاد عورت کی سزا اس کی آدھی ان کی سزا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو باندی سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے یہ کنجوسی کی وجہ سے نہیں دی گئی ہے، اس میں کم خرچ ہوگا لہذا یہی کر لو، یہ مجبوری میں دی گئی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، یہ تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو اندیشہ رکھتا ہو کاہے کا، گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا اگر باندی سے بھی نکاح نہیں کروں گا، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ ایسا کیوں؟ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم ضبط کرتے رہو اور نکاح باندی سے نہ کرو، آزادی عورت سے نکاح کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے باندی سے جب نکاح ہوگا تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی غلام ہوگی۔ کیا ہوگی؟ غلام ہوگی۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ غلامی بڑھے، اسلام چاہتا کہ غلامی
ختم ہو۔ ارے ہے نہیں، کیسے؟ کہ قسم کا کفارہ، کیا کفارہ؟ غلام آزاد کرو۔ ہے زہار کا کفارہ، غلام آزاد کرو۔ قدم قدم پہ غلام آزاد کرنا، قدم قدم پہ غلام آزاد کرنے کا اتنا ثواب کائے گے تاکہ غلامی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔